السلام علیکم دوستو، ایوب خان پاکستان کی تاریخ کا وہ باب جو طاقت، ترقی، آمریت، جدیدیت، سیاست، اقتصادی حالات اور عوامی بغاوت کے درمیان لکھا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلا فوجی مارشل لا، پہلی منظم فوجی حکومت، سب سے بڑی ریاستی تجربہ گاہ، سب سے بڑی سیاسی لڑائی، سب سے بڑا عوامی رد عمل، یہ سب ایک ہی نام سے جڑا ہوا ہے، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان۔ یہ کہانی صرف ایک حکمران کی نہیں، یہ کہانی ایک پورے دور کی ہے، ایک ایسے عہد کی جس نے پاکستان کو ترقی بھی دی، طاقت بھی دی، خوشحالی کی امید بھی دی، لیکن ساتھ ہی شدید سیاسی تقسیم، عوامی بے چینی اور احتجاج کی وہ آگ بھی بھڑکائی جس نے آخرکار اس طاقتور حکمران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ایوب خان 14 مئی 1907 کو ہری پور میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک مذہبی، دیانتدار اور محنتی گھرانے سے تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے برطانوی انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ فوجی زندگی میں ڈسپلن، قوت فیصلہ اور مضبوط اعصاب نے انہیں تیزی سے اوپر لے جانا شروع کیا۔ 1947 آیا، پاکستان وجود میں آیا اور ایوب خان پاکستانی فوج میں شامل ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، ذمہ داریاں بڑھتی گئیں، طاقت قریب آتی گئی اور وہ رفتہ رفتہ پاکستان آرمی کے سب سے طاقتور افسر بن گئے۔ 1958 پاکستان سیاست، کرپشن، عدم استحکام اور کمزور حکومتوں کی بھول بھلیوں میں پھنس چکا تھا۔ صدر اسکندر مرزا اور فوجی قیادت کے درمیان طاقت کا کھیل شروع ہوا۔ پھر وہ دن آیا جس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 27 اکتوبر 1958 پاکستان میں پہلا مارشل لا نافذ ہوا۔ سیاست ختم، آئین معطل، پارلیمنٹ غیر فعال اور طاقت ایوب خان کے ہاتھ میں آ گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد ایوب خان نے خود اسکندر مرزا کو بھی رخصت کر دیا اور پاکستان کے مکمل حکمران بن گئے۔ وہ پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ ایوب خان نے صرف اقتدار نہیں لیا، انہوں نے پورے سسٹم کو بدلنے کی کوشش کی۔ بیسک ڈیموکریسی سسٹم متعارف کرایا، ملک کو مضبوط مرکزی کنٹرول کے تحت رکھا، انتظامی ڈھانچے کو فوجی نظم و ضبط دیا، معیشت کے میدان میں بڑے بڑے فیصلے کیے۔ صنعتی دور کا آغاز ہوا، کارخانے لگے، زرعی اصلاحات ہوئیں، گرین ریولوشن آیا، نہری نظام مضبوط کیا گیا، معیشت نے رفتار پکڑی، پاکستان کو ترقی کی مثال کہا جانے لگا۔ دنیا نے اس دور میں پاکستان کی معیشت کی تعریف کی، عالمی اداروں نے پاکستان کی ترقی کو ماڈل قرار دیا۔ کراچی ترقی کر رہا تھا، لاہور جگمگا رہا تھا، ڈیم بن رہے تھے، سڑکیں تعمیر ہو رہی تھیں، ادارے مضبوط ہو رہے تھے، پاکستان کے متوسط طبقے کو امید مل رہی تھی۔ مگر طاقت کے ساتھ ہمیشہ خطرہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ ایوب خان طاقتور تھے مگر ان کی حکومت جمہوری نہیں تھی، سیاست پر قدغن رہی، اپوزیشن پر دباؤ رہا۔ پھر آیا 1965، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ، قوم متحد ہوئی، فوج لڑتی رہی، عوام کے دلوں میں جذبہ بڑھتا گیا، مگر جنگ کے بعد معاہدہ تاشکند نے پوری سیاسی فضا بدل دی۔ ایوب خان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لوگ سوال کرنے لگے جنگ جیتی یا مذاکرات ہارے، یہاں سے سیاسی طوفان نے جنم لیا۔ دوسری طرف معیشت ترقی کر رہی تھی مگر امیری اور غریبی کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگا، دولت چند خاندانوں کے پاس جمع ہونے لگی، 22 خاندانوں کی اصطلاح سامنے آئی، بنگال میں احساس محرومی بڑھا، مغربی پاکستان میں بھی اختلاف کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ایوب خان کے دور کی ترقی کے ساتھ ساتھ ایک اور حقیقت بھی جنم لے رہی تھی، طاقت کی مضبوط دیوار کے پیچھے عوام کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ 1968 آیا اور تاریخ نے نیا موڑ لیا، ملک کے مختلف حصوں میں تحریک اٹھی، طلباء نکلے، سیاستدان نکلے، عوام نکلے، نعرے لگے، احتجاج پھیل گیا، ایوب کتا ہائے ہائے جیسے نعرے گلیوں میں گونجنے لگے۔ یحییٰ خان منظر پر آئے، طاقت کا پہاڑ ہلنے لگا۔ ایوب خان نے مذاکرات کرنے کی کوشش کی مگر عوامی طوفان روکا نہ جا سکا۔ پھر وہ لمحہ آیا جو ہر طاقتور حکمران کے لیے سب سے مشکل لمحہ ہوتا ہے، اقتدار چھوڑنے کا لمحہ۔ مارچ 1969 ایوب خان نے استعفیٰ دیا اور یوں پاکستان کی تاریخ کا پہلا فوجی حکمران عوامی دباؤ کے سامنے جھک گیا۔ وہ اقتدار سے چلے گئے مگر تاریخ کبھی نہیں گئی۔ کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ایوب خان نے پاکستان کو ترقی دی، معیشت کو مضبوط کیا، صنعت کھڑی کی، ادارے بنائے، ملک کو نظم و ضبط دیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیاست کو کچلا، قوم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، بنگالیوں میں محرومی جمہوریت کی بنیادیں ہلا دیں اور آخرکار وہ حالات پیدا کیے جنہوں نے پاکستان کو بہت بڑے سانحات کی طرف دھکیل دیا۔ ایوب خان کا دور آج بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا سوال ہے، کیا مضبوط لیڈرشپ ترقی دیتی ہے یا جمہوریت کا راستہ ہی اصل ترقی کا راستہ ہے؟
کیا طاقت ریاست کو مستحکم کرتی ہے یا آہستہ آہستہ اندر سے توڑ دیتی ہے؟ تاریخ کبھی صرف سفید نہیں ہوتی، نہ صرف سیاہ، یہ ہمیشہ ملے جلے رنگوں کی تصویر ہوتی ہے۔ ایوب خان بھی اسی تصویر کا حصہ ہیں، ایک ایسے حکمران جنہوں نے پاکستان کو طاقت بھی دی، ترقی بھی دی، مگر ساتھ ساتھ ایسی سیاسی آگ بھی لگا گئے جو آنے والی دہائیوں تک جلتی رہی۔ اور یہی تاریخ ہے، یہی فیصلوں کو نہیں چھوڑتی، یہ کرداروں کو نہیں بھولتی، اور یہ ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ طاقت عارضی ہوتی ہے، مگر اس کے اثرات ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔